اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین، خالد کمانڈر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آج میں کچھ اپنے ذاتی جو تجربہ ہے صحت کے حوالے سے وہ آپ کے گوش گزار کروں گا، اور وہ جو میں اپنی صحت کے لیے کر رہا ہوں، کراس کنٹری ہو، واک ہو، تو اس کے حوالے سے جو میری آبزرویشن ہے ان راستوں پہ چلتے ہوئے جو چیزیں میں نے آبزرو کی ہیں وہ آپ کے گوش گزار کروں گا. سیاست کے حوالے سے آخر میں اگر ٹائم بچا تو تھوڑا جلدی ایک فکرے میں بیان کروں گا. معزز ناظرین، ایک میں نے نوکری چھوڑنے کے بعد ایکسرسائز کی عادت بنائی ہے. وہ ایکسرسائز کوئی اس طرح کی نہیں ہے کہ کوئی جم میں گھر میں کرتا ہوں یا کسی جم میں جاتا ہوں کوئی ٹف ایکسرسائزز کرتا ہوں، ایسا نہیں ہے. جب سال پہلے میں نے NGO کروائی اور اس میں بلاکیج آئی راؤنڈ اباؤٹ 50%، تو اندازہ تو مجھے تھا، سانس وغیرہ پھولتا تھا، کھانا کھانے کے بعد گھبراہٹ ہوتی تھی. تو NGO سے وہ کلیئر ہوا، 50% تک بلاکیج جو ہے اس میں انڈیکیٹ ہوئی، اور کنسلٹنٹ نے پھر دوائیاں شروع کی. وہ میں کھاتا رہا تقریباً 8-9 مہینے میں نے وہ دوائیاں کھائیں. اس کے بعد پھر میں نے نوکری چھوڑی، اور نوکری چھوڑنے کے بعد پھر یہ واک کا میں نے باقاعدہ پروگرام بنایا، اور میں کبھی صبح کبھی شام کو کبھی دن کو وہ میں کرتا رہا. اور اس میں نے کوشش یہی کی کہ میں گاڑی کا سہارا نہ لوں. مسجد میں جانا ہے، کہیں قریب مارکیٹ میں جانا ہے، یا کوئی اور کسی کام سے میں نے نکلنا ہے، تو عادت یہی بنائی کہ جاگرز میرے پاؤں میں ہوں، اور سمپلی میں جدھر بھی جانا ہے واک کر. 1 کلومیٹر ہے، آدھا کلومیٹر ہے، 2 کلومیٹر ہے، 4 کلومیٹر ہے، 6 کلومیٹر ہے. تو وہ میں اپنی عادت بنائی. اس سے فائدہ مجھے یہ ہوا کہ میں 12 سے 15 کلو گرام میں نے ویسٹ اپنا لوز کیا. جگہ جگہ پہ جو چربی کے وہ ٹائرز بنے ہوئے تھے، پیٹ نکلا ہوا تھا، الحمدللہ وہ چیزیں واپس اپنی جگہ پہ آئیں. اور مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے میں جب یونیورسٹی میں تھا، جسم میرا جو یا کالج کے بعد جو تھا، مور اور لیس اس کے قریب میں پہنچ گیا. گھبراہٹ کھانے کے بعد ختم. کھانے میں جو ہر وقت ایک ٹینشن ہوتی تھی کہ پرہیز کرنا ہے، یہ نہیں کھانا، یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا ہے، بھوکا رہنا ہے، تو ان چیزوں سے میری جان چھوٹی. اپنی مرضی سے کھاتا ہوں، جو دل کرتا ہے وہ کھاتا ہوں، اس کو ہضم بھی کرتا ہوں، جانتا ہوں کیسے ہضم کرنا ہے. بلڈ ٹیسٹ میں نے کروائے 2-3 مہینے واک کرنے کے بعد. اس کے رزلٹ بھیجے اپنے کنسلٹنٹ کو، اور کنسلٹنٹ نے ایڈوائز کیا جی آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ وہ دوائیاں کھانے. تو لہٰذا میں نے دوائیاں چھوڑی اور اپنی یہ ایکسرسائز واک والی یہ جاری رکھی. اور اب کچھ مہینوں سے میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں ہفتے 10 دن بعد ایک لمبی واک کے لیے نکلوں، جس کا ٹائم ڈیوریشن 4 سے 6 گھنٹے. 5-6 کلومیٹر بعد تھوڑا بہت ریسٹ کروں، کہیں پانی پیوں، بیٹھ جاؤں، ویران جگہوں پہ نکل جاؤں. تو اسی طرح کل بھی میں ایک ایسی کراس کنٹری ٹائپ واک پہ نکلا، اور اس میں گھومتے پھرتے جو میری آبزرویشنز ہیں اس میں سوسائٹیز تھیں، بڑی اچھی سوسائٹی جو ڈیولپ ہوئی تھی، مزید ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی تھی. اس میں گھر بھی ہیں، مارکیٹس بھی ہیں، پلازے بھی بن چکے ہیں. ان سے گزرتا اس کو کراس کیا، دوسری سوسائٹی بھی آ گئی، ندی نالے بھی آئے. اس میں جو میری آبزرویشن ایک چیز کی ہے، جو نالوں کے قریب ڈیولپمنٹ انہوں نے کی ہوئی ہے، اس میں یہ ہے کہ وہ چونکہ کچی مٹی تھی، اس میں کوئی چوہوں کے یا کوئی ایسے ویسے بل تھے، مختلف قسم کے وہ جو زمین کے اندر بل بنانے والے جانور ہیں. تو پانی نے وہاں سے اپنا راستہ بنایا اور بہت دور تک وہ نالے تک وہ پہنچ گیا ایک سرنگ کی صورت میں. اور کئی جگہوں پہ ایسے تھا کہ وہ پانی نیچے سے گزر گیا اور بیچ میں مٹی کا ایک بڑا برج بنا ہوا ہے، جو ایک 2-3 میٹر آپ کہہ سکتے ہیں ڈیپتھ سے پانی گزرا ہے، اور اس کے اوپر ایک برج سا بنا ہوا ہے. بعض جگہوں پہ تو وہ سرنگ دوبارہ آپ کو نظر ہی نہیں آتی، وہاں سے پانی کو آپ کو داخل ہوتا نظر آیا ہے. اس نے اپنا کافی سارا بڑا راستہ بنایا ہے. اس کے بعد پانی گم ہو گیا، کہیں دور جا کے 50 میٹر 100 میٹر دور وہ نالے میں جا کے گرا ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایسی جگہوں پہ جو لوگ اپنے پلاٹ لیں گے وہ ان کو تو اندازہ نہیں ہوگا. اب وہ سوسائٹیاں جو ہے دوبارہ بلڈوزر وغیرہ اوپر چلا دیں گی، لیکن اب بیک فلنگ نہیں ہو پائے گی. وہ جو نیچے پانی کا راستہ تھا، مٹی تو اوپر سے ڈال دیں گے، اوپر آپ کو نظر آئے گی، بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہے، لیکن نیچے بیک فلنگ پراپرلی نہیں ہوگی، نیچے سے زمین خالی ہوگی. جب کبھی گھر بنائیں گے، مکان بنائیں گے، اگر اچھی سوائل ٹیسٹنگ نہ کی گئی، کلوز سرکٹ میں سوائل ٹیسٹنگ نہ کی گئی، اور وہ پوائنٹ اگر رہ گئے جہاں سے پانی کا گزر ہوا ہے اور اس نے بڑے اندر سے جو ہے نا وہ مٹی ساری نکالی ہوئی ہے، تو وہ خطرناک ہو سکتی ہیں. تو اس لیے ایسے لوگ جو خاص طور پہ نالوں کے کناروں پہ اچھی ڈیولپمنٹ دیکھ کے وہاں پہ جن کو پلاٹ الاٹ ہوتے ہیں، تو ان کے لیے یہی میں تاکید کروں گا کہ وہ اچھی طریقے سے سوائل ٹیسٹنگ کروائیں، اور سوائل ٹیسٹنگ اچھی کرنے کے بعد اپنے مکان کی تعمیر شروع کریں. اور پھر اسی طرح جو انجینئرز ہیں، ڈیزائنرز ہیں، ایسی جگہ پہ جب ڈیزائن کر رہے ہو تو اس چیز کو ضرور مد نظر رکھیں کہ ان کو ہدایات بھی دیں اچھی سوائل ٹیسٹنگ کی. اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں جو فاؤنڈیشنز ہیں یا جو نیچے جو لیئرز ہیں
ان کو تھوڑا اور مضبوط بنائیں، فوٹنس جو ہے اس کی مضبوط ہونی چاہیے۔ اسی طرح ندی نالوں سے میں گزرا، خیر مشکل راستے بھی تھے، خطرناک بھی تھے، میں ارد گرد بھی دیکھتا تھا کسی نالے میں اترتے ہوئے ارد گرد کوئی بندہ نہیں ہوتا تھا تو تھوڑا ڈر بھی لگتا تھا، کوئی جانور بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال عادت سی ہے ایسی خطرناک جگہوں پہ چلنے کی، اترنے کی، نکلنے کی، تو اس عمر میں تھوڑا اور مشکل ہو جاتا ہے۔ بہرحال میں نے وہ تجربے بھی کی، نالوں میں اترا بھی، مشکل سے اترا، کہیں جمپ بھی کرنا پڑا، کہیں مشکل سے چڑھنا پڑا، اترا بھی، الحمدللہ کہ میں نکلا۔ اور کل کی میری جو کراس کنٹری واک تھی وہ راؤنڈ اباؤٹ 22 to 23 22 سے 23 کلومیٹر کا یہ فاصلہ تھا جو میں نے طے کیا۔ اس میں کئی فارمر سے میری ملاقات ہوئی، ان سے گپ شپ ہوئی جو اپنی سبزیاں نئی آنے والے موسم کی وہ لگا رہے تھے، مثلا ایک تھوم لگا رہا تھا، اس سے میری بات چیت ہوئی، میں نے بھی کچھ سیکھا کیونکہ میری بھی خواہش ہے کہ میں بھی اپنے گھر میں کچھ کم از کم اپنے گھر کے لیے سبزیاں وہ میں اگا لوں، تو وہ بھی میں نے دیکھا، سنا، اس کو لگاتے ہوئے دیکھا، آبزرو کیا، اور میں نے سیکھا کہ میں نے اپنے گھر میں تھوم اب لگانا ہے تو کس طریقے سے لگانا ہے۔ باقی سبزیاں لگی ہوئی دیکھی، ان کا دیکھا، پانی کا طریقہ کار کیا ہے، کتنے عرصے بعد پانی انہوں نے لگانا ہے، کیسے بیج بونا ہے، اس کے علاوہ کھاد کس طریقے سے دینی ہے، تو یہ انفارمیشنز میں نے ان لوگوں کے ساتھ تھوڑی سی بیٹھ کے وہ سنی بھی، سیکھی بھی، اپنے ذہن میں ڈالی۔ اسی طرح چلتے چلتے بھینسوں کے ریوڑ سے بھی گزر ہوا، وہاں جو گجر تھے، مالک تھے ان بھینسوں کے، ان کے ساتھ بھی گپ شپ ہوئی، تو ان کے بارے میں پوچھا، ان کے بزنس کے بارے میں پوچھا، انہوں نے بتایا جی وہ پہلے والا بزنس تو نہیں ہے، بہرحال پھر بھی مجبوری ہے، کرنا ہے تو کرنا ہی ہے، اب اتنی پیسے رکھی ہوئی ہیں، ان کو ہم ضائع تو نہیں کر سکتے، اور کوئی کاروبار بھی نہیں ہے، بہرحال پھر بھی کہتے ہیں جی الحمدللہ گزارا ہو رہا ہے، ٹھیک ہو رہا ہے۔ اسی طرح چلتے چلتے میں کسی ایسی اس آبادی کو میں کچا آبادی تو نہیں کہوں گا، پکی آبادی ہے، لیکن اس میں لوور مڈل کلاس آپ کہہ سکتے ہیں، مڈل کلاس لوگ بھی وہاں پہ ہیں، بڑی گنجان آبادی ہے۔ اس میں لگ بھگ 1 کلومیٹر کے قریب میں ایسی گلی میں انٹر ہوا جس میں گھر تھے، جس میں ہر دوسرے تیسرے گھر کے باہر ایک دکان بھی تھی۔ اس دکانوں میں آپ کے یہ جو جنرل سٹور ہوتے ہیں جن کے پاس کھانے پینے کی اشیاء ہوتی ہیں، ہر طرح کی ضروریات کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ دکانیں بھی تھیں۔ اس میں درزی کی دکانیں بھی تھیں، اس میں نائی کی دکانیں بھی، اس میں وہ دھاگے، سوئی دھاگے والی، اور اسی طرح جو کپڑوں پہ، عورتوں کے خاص طور پہ کپڑوں پہ جو چیزیں ڈیکوریشن کے لیے لگتی ہیں وہ دکانیں بھی تھیں۔ باقی جو اس میں مستری جو چھوٹے موٹے ہوتے ہیں، گلی محلے میں بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے بھی تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ 1 کلومیٹر کے قریب میں نے وہ سفر طے کیا اور دکانوں پہ نظر مارتا رہا۔ اس 1 کلومیٹر میں یقین کریں کہ آپ تو یہ کہہ رہے ہوں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، لیکن کرانے کی جتنی دکانیں تھیں، موبائل کی جو شاپس تھیں، ایزی لوڈ شوڈ والے جو شاپس تھے، درزی کی دکانوں کا میں بتاؤں گا کہ درزی کی دکان پہ ٹھیک ہے کسٹمر ہر وقت تو نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی میں نے کام ہوتے نہیں دیکھا، ایسا ہوتا ہے کہ درزی بیٹھے ہوتے ہیں، وہ گپ شپ ہی ہو رہی تھی، بیٹھے تھے، کام ان کے پاس اتنا زیادہ نہیں تھا۔ تو افسوس ہوا کہ ان دکانوں پہ کوئی کسٹمرز نہیں تھے، ٹائم بھی کوئی ایسا نہیں تھا، 4 اور 5 بجے کے درمیان کا ٹائم تھا، نارمل ہے آج کل 4 اور 5 بجے ٹائم لوگ نکلتے ہیں، کچھ چیزیں خریدنی ہے شام کے ٹائم پہ وہ خریدتے ہیں، خاص طور پہ بچے، آپ کو پتہ ہے کہ کوئی چپس لے رہا ہے، کوئی ٹافیاں لے رہا ہے، کچھ لے رہا ہے، وہ بچے بھی میں نے نہیں دیکھے، اتنی زیادہ دکانیں تھیں 1 کلومیٹر کے اس راستے میں، لیکن وہ بھی میں نے بچے بھی نہیں دیکھے، بلکہ وہ چیزیں جو چپس انہوں نے نارملی باہر ڈیکوریٹ کر کے رکھے ہوتے ہیں، شاید وہ بھی دکان والوں نے کام لینا شروع کر دی ہیں کیونکہ آگے بک نہیں رہے ہوں گے، اور وہ چیزیں بھی نہیں تھیں۔ تو افسوس کہ یہ جو چھوٹے دکاندار ہیں ان کا کیا ہوگا جب ان کے پاس کسٹمر نہیں آ رہا، یہ گزارا کیسے؟ اور جو کنزیومر ہے اس کے پاس اب وہ سکت نہیں ہے، خریدنے کی سکت نہیں ہے، وہ چیزیں اب نہیں خرید سکتا، وہ بچوں کو وہ چیزیں جو پہلے ٹافیاں چپس وغیرہ لے کے دیتا تھا، ان کے رونے کے باوجود اب وہ گریز کرتا ہے کہ وہ بچوں کو وہ چیزیں نہ لے کے ان سے بچا جائے۔ تو نائی کی دکان پہ ایک کسٹمر میں نے دیکھا ہے، 2-3 دکانوں پہ ایسے دیکھا ہے، کچھ وہ بھی خالی دیکھی ہیں۔ درزی کا میں نے آپ کو بتایا کسٹمر نہیں ہوتا، تو درزی کا کام کوئی اتنا زیادہ میں نے نہیں دیکھا، نظر میں نے ضرور ماری ہے۔ ہاں یہ مجھے افسوس ہوا، میرا یہ ارادہ نہیں تھا کہ اس پہ میں ایک ویڈیو بناؤں گا، فوٹو وغیرہ نہیں بنایا، ورنہ میں فوٹو بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ان ساری جو بھی دکانیں تھیں مختلف قسم کی۔ تو یہ مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس اور ان کے ایریے کے جو چھوٹے چھوٹے لوگوں نے بزنس اپنے گھروں میں بنائے ہوئے ہیں، ان کی ایک رودات تھی۔ یہ مجھے آنے والے وقت میں ایک خطرناک صورتحال اختیار کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے کہ ان لوگوں کا کیا ہوگا، ان کا گزارا کیسے ہوگا، یہ بیچارے اپنی گزر بسر کیسے کریں گے۔ یقیناً آئے دن ان کا جو ہے وہ ایک لیول جو ہے وہ نیچے جا رہا ہے، پاورٹی کی طرف جا رہے ہیں۔ اسی طرح میں پبلک ٹرانسپورٹ کا زیادہ ایکسپیرینس نہیں تھا، تو میں پبلک ٹرانسپورٹ کا بھی تھوڑا سہارا کرتا ہوں، اور وہ بھی 2-3 ہفتوں سے جب کبھی مجھے ہفتے میں 10 دن میں ایک دفعہ موقع ملتا ہے تو اس میں نے آبزرو کرتا ہوں کہ آپ کے جو اسی ایریا میں ٹرانسپورٹ چل رہی ہے ان کی کوئی فکس کرائے نہیں ہے،
اس میں جو بھی ٹرانسپورٹر ہے، جو بھی اس کا وہ کنڈکٹر ہوتا ہے، کرایہ اکٹھا کرنے والا ہوتا ہے، تو وہ اپنی مرضی سے بتا دیتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ کون سا مسافر جو ہے وہ آج پہلی دفعہ آیا ہے، اس سے کتنے اس نے مانگنے ہیں. جو تو ریگولر ہے شاید ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہوگی. تو میں اپنے جیسے بندے کی بات کرتا ہوں. میں مثلاً صبح اگر میں بیٹھا ہوں اسی ایریے میں، تو میرے سے کسی نے 130 کلیم کیے، وہ شاید بہتر بندہ تھا، واپسی پہ اگر آیا تو اس نے کہا جی 150 دیں، آپ 180 دیں اسی ایریے کا. تو مجھے بڑا عجیب سا لگا. پھر خاموشی سے میں نے دے دیے. پھر جب اگلے ہفتے مجھے موقع ملا، پھر میں نے ایک پروگرام کیا کہ اب مطلب جب میں بیٹھوں گا تو میں پوچھ کے بیٹھوں گا. اب پوچھ کے بیٹھنے کا مجھے یہ ہوا کہ اس نے کنڈکٹر نے خاموشی اختیار کی، اس نے مجھے بٹھا لیا، اور جب میں بیٹھ گیا پھر کان میں مجھے کہتے ہیں جی آپ اتنے. تو یہ والی صورت حال ہے جی. دیکھیں یہ ٹرانسپورٹر بھی خیر قصور ان کا بھی نہیں ہے، حالات ان کے بھی مطلب ہے کہ گڑبڑ ہے. تو اس طریقے سے مطلب ہے کہ جو پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرنے والے لوگ ہیں اتنے زیادہ وہ ویل آف نہیں ہوتے، تو ان بیچاروں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے کہ وہ ون منی ریٹس ہیں. حکومت تو مجھے نظر نہیں آتی کہ ان کو چیک کریں، فکس کریں بھی کیسے. ہر ہفتے تو جو ڈیزل پیٹرول وہ چینج ہوا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، تو نہیں ہو سکتا. اور اسی طرح میں ایک اور چیز آپ کے گوش گزار کروں گا. میرے خیال میں ویڈیو کافی لمبی ہوتی جا رہی ہے، تو آج کلوز کرتے ہیں اس ویڈیو کو، اور پھر نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ آپ کے گوش گزاری کروں گا انشاءاللہ. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.